السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہو اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو دوستو آج میں نے ایک نیا سیکشن سٹارٹ کیا ہے کہ آپ سب لوگ اتنے پیارے پیارے کامنٹس کرتے ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اوبویسلی۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ایک نیا سیکشن سٹارٹ کریں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ میں کمنٹس ریڈ نہیں کرتی، تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں ڈیلی وائز کمنٹ ریڈ کرتی ہوں، اور بہت ٹائم پہ کیونکہ میں ولاگ والے چینل پہ ہوتی ہوں تو وہاں سے میں ریئیکٹ نہیں کر پاتی کچھ بھی۔ میں اپنا یہ والا چینل صرف رات کے ٹائم پہ اوپن کرتی ہوں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے آپ سب کے تبصرے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں، اور خاص کر نمرا، یہ جو ہیں میں ٹاپ 3 کمنٹس میں روز آپ کے الگ سے آپ کو بتایا کروں گی کہ کس کے تبصرے مجھے سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں ڈیلی وائز، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے آج سے سٹارٹ کیا تاکہ آپ کو سب کو پتہ چل جائے کہ میں آپ سب کے کمنٹس ریڈ کرتی ہوں۔ تو سب سے پہلے نمرا طارق، تھینک یو سو مچ، مجھے آپ کے کامنٹس بہت زیادہ پسند آتے ہیں اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یار آپ لوگ پڑھ رہے ہو، آپ لوگ انٹرسٹ لے رہے ہو۔ نمرا کے بعد ہے شیخ سوزین، تھینک یو سو مچ شیخ سوزین، آپ کی کامنٹس مجھے بہت زیادہ مزے کے لگتے ہیں، اور یس آپ کو بھی دیکھ کر مجھے وہی لگتا ہے کہ آپ بھی فل انٹرسٹ لے کر سنتے ہو ناول یا پڑھتے ہو۔ اور میری پیاری سی فائزہ راجپوت انوسینٹ، تو یس یہ مزے کے کامنٹ کرتی ہے، ان کے تو خیر ہوتے یہاں پر بھی وہاں پر بھی گروپ میں بھی، تو بہت مزے کے ہوتے ہیں ان کے کامنٹس، ان کا ریویو سب کچھ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گئے میرے ٹاپ 3 آج کے ریویوز، باقی انشاءاللہ ڈیلی وائز بتاؤں گی آپ کو کہ کس کے ریویوز مجھے سب سے زیادہ پسند آتے ہیں۔ تو آج فائزہ راجپوت، شیخ سوزین اور نمرا طارق، ان کے کامنٹس مجھے بہت زیادہ پسند آئے۔ تو باقی جہاں تک بات ہے کمپٹیشن کی، تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جس طرح سے آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ میں بھی حصہ لوں گی، یہ والا کمنٹ نہیں ہے، آپ نے صرف حصہ نہیں لینا، آپ نے پوسٹنگ بھی کرنی ہے۔ تو آج کے لحاظ سے 25 لوگ جو سلیکٹ ہوئے ہیں میں ان کا نام بتا دیتی ہوں: سمینا رانا، انوسینٹ، اولیپا اور اقصا نور، عریج اشرف، سدرا کوئین، زاہد غفار، اندھیرا ہے، اندھیرے میں مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، اوکے، حسین علی، شیخ سوزین، بیا شیخ، ہیرا خان، عرشیہ ملک، چودھری نقش، ماہی خان، تارا رانی، اوان زادی، علیزے خان، مقدس سلہری، شانسے شاہین، ریا خان، رانیہ مغل، حریہ شاہ، حیا مصطفیٰ، صبا انصاری، پریشے خان اور آبرو خان۔ آپ 25 لوگ اس کمپٹیشن میں سلیکٹ ہو چکے ہو۔ تو اسی طرح جب یہ باقی لوگ بھی، آپ لوگ بھی پوسٹ کرو گے، میں نہیں کہتی آپ لوگ کچھ ایڈٹ کر کے پوسٹ کرو، نہیں، آپ نارمل تصویر پوسٹ کر دو، اوپر نام لکھ دو۔ یہ لوگ بھی یہی سب کچھ کر رہے ہیں، جس کو ایڈٹ نہیں آتی وہ نہ کرے ایڈٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو ریویو نہیں آتا، نہ دے ریویو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو صرف اپنے اس ناول کے ریلیٹڈ پوسٹ کرنی ہے، بے شک آپ #جانشکم لکھ کر نیچے آپ کرداروں کے نام لکھ کر کوئی بھی اپنے دماغ سے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ والی پکچر سوٹ کرتی ہے آپ وہ پوسٹ کر دو۔ آپ لوگوں نے صرف پوسٹنگ کرنی ہے۔ تو یہ 25 لوگ جن کے میں نے نام لیے ہیں یہ سلیکٹ ہو چکے ہیں۔ باقی جب پوسٹ کریں گے، میں ساتھ ساتھ پوسٹ دیکھ رہی ہوں تو میں ساتھ ساتھ ان کے بھی نام اس لسٹ میں ایڈ کر دوں گی۔ اور آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماضی کا سیکنڈ پارٹ سٹارٹ ہوا تھا، تو پھر کچھ لوگوں نے بولا کہ بھائی دادا جان کو کتنا انتظار کروانا ہے، اب انائش کو لے آئیں۔ تو پھر آپ کی رائٹر نے تھوڑا چینج کیا ہے، اور پہلے ہم سٹوری آگے کی طرف لے کر جاتے ہیں، پھر میں بتاتی ہوں کہ ماضی میں کیا ہوا تھا۔ تو ابھی ماضی ہے، فکر نہ کریں، ماضی ختم نہیں ہوا، آدھے میں ختم ہوگا۔ تو لیٹس سٹارٹ ٹوڈیز ایپیسوڈ۔ جان عشقم، قسط نمبر 58، تحریر عریج شاہ۔ اچھا، کنگریچولیشنز گائز، آپ لوگوں کا جوٹر پیڈ واپس مل چکا ہے، اور فائنلی میں نے اس کو پرچیز کیا ہے، کیونکہ یہ نارملی میرے ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کے لیے اپنے پورے 145 روپے دیے ہیں، جو میرے لیے بہت بڑی اماؤنٹ تھی، خاص کر جب بھائی کے اکاؤنٹ سے مانگنے پڑ جائیں تو پھر تو وہ کبھی کہتے ہیں بھکارن کل آنا، آج مسجد بند ہے، کل چندہ مانگنے آنا، مانگنے والی آ گئی۔ تو جب یہ ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں نا، تب واقعی مشکل ہو جاتا ہے مانگنا بھی۔ تو فائنلی میں نے آپ لوگوں کے لیے 145 روپے مانگے، یار یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، ایک ایس کا دے رہے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ
0.79 کا دے دیں گے، تو مطلب انگریزوں کے 79 روپیز ہمارے 145 روپے بن رہے تھے، جو کہ میں نے بڑی مشکل سے حاصل کیے. تو فائنلی میں نے آپ لوگوں کے لیے اس کو لے لیا ہے. تو آج ہم اپنے جوٹر پیڈ میں ایپیسوڈ ریڈ کریں گے، جو کبھی نیچے ہوگا کبھی اوپر ہوگا جیسے پہلے ہوتا تھا. جو لیٹس اسٹارٹ. اب مزید بکواس نہیں کرنی میں نے. جانے عشقم قسط نمبر 58. تحریر ارید شاہ. وہ بے حد غصے سے گھر واپس آیا تھا. اس کا گال ابھی تک جل رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے گال پر تھپڑ نہیں مارا بلکہ جلتا ہوا انگارہ اس کے چہرے پر رکھ دیا ہے. وہ اس پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتا تھا؟ آج تک شاید ہی ان کے خاندان میں کسی بھی فرد نے کسی دوسرے فیملی ممبر پر ہاتھ اٹھایا تھا. وہ ایسی کوئی حرکت کرے گا یہ تو شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، لیکن اس نے ایسا کیا تھا. کس لیے؟ صرف اپنی دوستی کے لیے. طیب اس کے لیے اتنا اہم تھا کہ اس کے لیے اتنا خاص تھا کہ اس نے اس کی خاطر اس پر ہاتھ اٹھایا تھا. وہ طیب جو اس کے خلاف سازش کر رہا تھا، وہ جو ان کے خاندان میں ان کی جائیداد میں حصہ بنانے کے لیے اپنی بہن کا استعمال کر رہا تھا، وہ اپنے کزن، اپنے بھائی کو چھوڑ کر اس انسان کا ساتھ دے رہا تھا. اس کے لیے اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا. بہت غلط کیا تھا اس نے اپنے بھائی کے ساتھ. شناور کا غصے سے برا حال تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے. دل تو کر رہا تھا کہ ایسا ہی ایک تھپڑ جا کر مقدم کے منہ پر دے مارے اور اس سے بتائے کہ اس تھپڑ نے اسے کتنی تکلیف دی ہے. وہ اسے بتائے کہ اس تھپڑ نے اس کے منہ پر نہیں بلکہ اس کے دل پر مارا ہے. لیکن اتنی توہین جو طیب کے سامنے ہوئی تھی، وہ توہین وہ اسے واپس نہیں کر سکتا تھا. اس نے طیب کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا. اس نے اپنے دوست پر اس سے زیادہ یقین کیا تھا. اسے اپنے بھائی پر یقین نہیں تھا، اپنے دوست پر یقین تھا. اور یہ چیز شناور کو تکلیف دے رہی تھی، اور اس کی یہ تکلیف اور غصے اور نفرت میں بدل رہی تھی. اس گھر میں ایسا پہلی بار ہوا تھا، اور شاید پہلی بار کا ہی اثر تھا کہ اس کا خون جوش مارنے لگا. اس کے ذہن میں نہ جانے کیسے مقدم سے بدلہ لینے کا خیال آیا تھا. وہ اسے اتنی ہی تکلیف دینا چاہتا تھا جتنی تکلیف سے وہ خود گزر رہا تھا. اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ مقدم کے چہرے پر اس تکلیف کو محسوس کرے جو آج اس نے کی ہے، اور وہ ایسا ہی کرنے والا تھا. وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ مقدم سے اس تھپڑ کا بدلہ لینے والا ہے، اور اسے اس بات کا احساس دلانے والا ہے کہ شناور شاہ پر ہاتھ اٹھانے والے کا کیا انجام ہوتا ہے. مقدم کی اتنی بڑی غلطی کو نظر انداز کر کے اس کے ساتھ نارملی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. تو فیصلہ ہو چکا تھا. جو مقدم نے کیا تھا وہ اس کے ساتھ وہی کرنے والا تھا. اس کے منہ پر نہیں، اس کی زندگی پر تھپڑ مارنے والا تھا، اور اس بار اسے معاف کرنے کا ارادہ بالکل نہیں رکھتا تھا. شناور کا اصول تھا، وہ ہارتا نہیں تھا، اور اگر تو اس ہارتا تو اس ہار کی وجہ کو مٹا دیتا تھا. آج مقدم نے اسے تھپڑ مار کر ایک ہار سے روشنا کیا تھا، اور اس بار ہار کو وہ قبول نہیں کر پا رہا تھا. وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ اس چھوٹی سی بات کا آگے جا کر کیا مطلب نکلنے والا ہے. شناور غصے سے جبکہ مقدم پچھتاوے میں گھرا ہوا تھا. حال میرا بچہ، میرا جگر کا ٹکڑا، میری جان واپس آ گیا. میں نے کتنا انتظار کیا تمہارا مقدم. آخر میری دعائیں تمہیں واپس لے آئی. دیکھیے ہمارا بچہ گھر واپس آ گیا. تائی امی بے حد خوش تھی. آخر اتنے سالوں کے بعد ان کا بیٹا گھر واپس آیا تھا. آج وہ خود اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی. آج ان کے جگر کا ٹکڑا گھر واپس آ گیا تھا. اس کی راہوں میں تو وہ
سالوں سے پلکیں بچھائے بیٹھی تھی۔ آج تو انہیں کمرے سے باہر نکلنا ہی تھا، اسے واپس اس گھر میں ویلکم کرنا تھا۔ ابھی تک اس کے گھر آنے کی خوشی کوئی بھی نہیں منا رہا تھا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دروازے پر سوائے اس کے بابا اور امی کے اور کوئی نہیں آیا تھا۔ ملازم نے سب سے پہلے بھاگ کر انہیں بتایا تھا کہ ان کا بیٹا اور بہو گھر آ چکے ہیں۔ یقیناً یہ خبر دادا جان کے پاس بھی پہنچ چکی ہوگی، لیکن دادا جان کمرے سے باہر نہ نکلے تھے، جبکہ شناور اوپر ہی کھڑا یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پتہ تو چاچی بیگم کو بھی چل چکا تھا اس کی واپسی کے بارے میں، لیکن انہوں نے بھی کمرے سے باہر نکلنے کی غلطی نہ کی تھی۔ مہربان اور ارسلان یہاں پر موجود نہیں تھے، وہ اپنے کچھ ضروری کام کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ معظم خود بھی گھر واپس آ کر بے حد خوش تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے ملتے ہوئے شناور کو ہی دیکھ رہا تھا، جو خود بھی اسی کی طرف متوجہ تھا۔ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ اس نے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ شناور وہاں سے ہٹ کر کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ اس کی اس حرکت پر معظم سخت مایوس ہوا تھا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس سے منہ پھیر کر اندر جا چکا تھا۔ امی بابا اسے آرام کرنے کے لیے کمرے میں جانے کا کہہ رہے تھے۔ امریش کے لیے اتنی دیر کھڑے رہنا آسان نہیں تھا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتا اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ وہ کتنے سالوں کے بعد اپنے کمرے میں آیا تھا۔ آہستہ سے اسے سہارا دیتا وہ بیڈ پر لایا اور وہیں پر بیٹھ کر اس کے جوتے اتارنے لگا۔ اس کی اس حرکتوں پر امریش نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ معظم؟ میں نے آپ کو کتنی دفعہ منع کیا ہے، اس طرح سے یہ نہ کیا کریں۔ آپ میرے پیروں کو ہاتھ نہ لگایا کریں، اور نہ ہی میرے پیروں والی جگہ پر بیٹھا کریں، اور نہ ہی میرے پیروں کو ہاتھ لگایا کریں، اور نہ ہی میرے جوتوں کی طرف ہاتھ بڑھایا کریں۔ وہ خود ہی اپنے پیروں سے جوتے نکالتی اپنے پیر آہستہ سے اوپر کر کے بیٹھ چکی تھی، جبکہ معظم مسکراتے ہوئے زمین سے اٹھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ اور تم مجھے ہر بات پہ ٹوکا مت کرو، بہت بری لگتی ہیں تمہاری یہ حرکتیں مجھے۔ وہ اس کی چادر اتار کر فولڈ کرتا سنبھال رہا تھا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ سب کہتے تھے وہ مطلبی ہے، اسے سوائے اپنی ذات کے اور کسی سے کوئی محبت نہیں ہے، لیکن ان 4 سالوں میں امریش خود اس شخص سے محبت کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ایک وقت تھا جب وہ کسی اور کی محبت کا دم بھرتی تھی، لیکن آج اس کا پور معظم شاہ کی محبت کے گن گاتا تھا۔ لاؤ تمہارے بال کھول دوں، ڈاکٹر نے سارے مشکل کام کرنے سے منع کیا ہے، وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے کہنے لگا تو امریش نے اسے گھور کر دیکھا، جبکہ اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ اب اس کام میں کون سے پہاڑ توڑنے پڑتے ہیں جناب، یہ بھی بتا دیجئے مجھے، تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ کتنا مشکل کام ہے۔ وہ خود ہی اپنے بال کھول کر اس سے سوال کرنے لگی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ کام مشکل ہے۔ وہ اس کے قریب ہی بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ سب پتہ ہے مجھے، میرے پاس آنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں آپ۔ اس نے خود ہی اس کی کیئرنگ کو نام دے دیا تھا، جس پر وہ کندھے اچکا گیا۔ مطلب وہ اس کی بات کو غلط بھی نہیں کہتا تھا، کیونکہ ابھی اس کی پریگننسی کو 4تھا مہینہ شروع ہوا تھا۔ فی الحال تو وہ اپنے ہونے والے بچے کو خود بھی محسوس نہ کر پائی تھی کہ معظم نے اسے زمین پر قدم اتارنے سے بھی منع کر دیا۔
تو پھر اس کے پیچھے وجہ تو یہی ہو سکتی تھی کہ وہ اس کے نزدیک آنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ خیر اسے بہانے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ سر سے لے کر پیر تک صرف اور صرف اسی کی تھی۔ وہ دادا جان سے ملنے کا خواہش مند تھا، لیکن وہاں جانے کے بجائے وہ سیدھا شناور کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ آج اس گھر میں واپس تو سکتا تھا، آ چکا تھا، تو اس کی وجہ صرف اور صرف شناور ہی تھا، وہی اسے واپس لانے کی وجہ بنا تھا۔ اس کی وجہ سے ہی آج اسے واپس گھر لایا گیا تھا۔ آخر وہ گھر واپس نہ آتا اسے واپس کبھی تو یقیناً اسے واپس کبھی گھر آنے کے لیے نہ کہا جاتا۔ وہ اس سے خفا تھے، تبھی تو اس سے ملنے کے لیے باہر نہیں آئے تھے، ورنہ ان کا اصول تھا جب بھی ان کا پوتا گھر واپس آتا تھا وہ دروازے پر ہی ملتے تھے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اسے امید تھی کہ شناور اس سے ضرور بات کرے گا، لیکن شناور کے بجائے جب اندر سے کسی لڑکی کی آواز آئی تو وہ خاموش ہوا تھا، پریشان ہوا تھا۔ شناور کے کمرے میں بھلا کون لڑکی ہو سکتی تھی، اور اس نے کمرہ بند کر رکھا تھا؟ ایسا کیسے ممکن تھا؟ کون ہے باہر؟ عنایہ آج کل بہت محتاط رہنے لگی تھی، وہ یوں ہی کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب بھی پہلے جاننا چاہتی تھی کہ دروازے کے باہر کون ہے۔ اسے شک تھا کہیں باہر شناور ہی نہ ہو اور اسے کمرے سے باہر نکال کر اس پر ظاہر کرے کہ اس کی نظروں میں اس کی کیا اوقات ہے۔ وہ شناور سے جتنا دور ہو سکے اتنا دور رہتی تھی۔ مکزم عنایہ کی آواز کو کافی عرصے کے بعد سن رہا تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی آواز کو پہچان نہیں سکا تھا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کے ذہن میں ایک کلک ہوا تھا، یقیناً اندر وہی ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ شناور کے کمرے میں کسی اور عورت کا وجود ہونا ناممکن سی بات تھی۔ وہ بنا کچھ بولے وہیں سے پلٹ گیا تھا، جبکہ عنایہ دروازہ کھولنے کے بعد اسے سیڑھیوں سے اترتے دیکھ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصے سے لالی بھرنے لگی تھی اور اگلے ہی لمحے دروازہ اتنی شدت سے بند کر چکی تھی کہ سیڑھیاں اترتے مکزم نے بھی اس آواز کو سن کر قدم روک لیے تھے، لیکن وہاں مزید رکا نہیں بلکہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ اس کے باہر آنے کا منتظر تھا۔ اس کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ تھی، ایک جیت سی اس کے ہر انداز سے چھلک رہی تھی۔ آج آخر وہ جیت گیا تھا اور وہ اسے اس حویلی میں لانے پر کامیاب ہو گیا تھا۔ اندر کون کون ہے؟ وہ گاڑی سے باہر نکلتے اس کا ہاتھ بہت مضبوطی سے تھامے اس سے سوال کر رہی تھی۔ مکرش مسکرایا اور قدم در قدم حویلی کی طرف جانے لگا۔ کوئی نہیں ہوگا، گھر کے ہی لوگ ہیں، اس نے مسکرا کر اسے جواب دیا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیوں کو وہ محسوس کر چکا تھا۔ وہ اتنی خوفزدہ کیوں تھی اسے سمجھ نہ آیا۔ ریلیکس ہو جاؤ، اندر کوئی آدم خور نہیں ہے جو تمہیں کھا جائے گا، انسان ہی بستے ہیں یہاں۔ اس نے آہستہ سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ اوئے آپ کے دادا مجھے کچھ کہیں گے تو نہیں؟ اس نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ تمہیں کچھ
نہیں کہیں گے میری جان، وہ تمہیں بہت پیار کریں گے، اس نے سمجھایا تھا۔ آپ کی امی روایتی ساسوں کی طرح تو نہیں ہوں گی نا؟ اس نے ایک نظر پھر اسے دیکھ کر سوال کیا۔ گاڑی میں وہ اسے بتا چکا تھا کہ اس کے گھر میں کون کون ہے۔ نہیں، میری امی تم سے بہت پیار کریں گی، وہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں تو تمہیں ان کا بہت سارا خیال بھی رکھنا پڑے گا۔ وہ مسکرا کر اسے جواب دیتا آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ اس کے سوال اب بھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ اور آپ کی بیویاں؟ وہ تینوں تو مجھے کچھ نہیں کہیں گی نا؟ اس نے ایک اور سوال کیا، اور اس بار مکرش نے بڑی مشکل سے اپنا کہکا روکا تھا۔ ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ تمہیں کچھ کہہ سکیں۔ تم تو میری من پسند بیوی ہو، میری جان ہو، میری دلبر ہو، میرا سب کچھ ہو۔ اگر تمہیں کسی نے کچھ کہا تو کھرے کھرے سب کو طلاق دے دوں گا۔ اس نے اس کی ہمت بڑھائی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آج کی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ 2 دفعہ گڑبڑ ہوئی ہے بیچ میں، اوپر نیچے ہو گیا ہے۔ پروف ریڈنگ تو آپ کو پتہ ہے کہ رات کو ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس کرنے کے لیے، تو وہ تو میں نے صبح ہی کرنی ہوتی ہے، تو 2 بار آگے پیچھے ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پسند تھا جوٹر پیڈ، میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا، اتنے دنوں سے کمنٹس آ رہے تھے آپ بھی پہلے والا ایپ لے کے آؤ، پہلے والا ایپ لے کے آؤ۔ ویسے میں نئے والے ایپ سے نا خود بھی تنگ تھی، سچی میں بتاؤں گی۔ وہ اتنا منحوس تھا نا کوئی کہ بار بار کی بورڈ کھل جاتا تھا، اور پھر اندھیرے میں نظر بھی تو نہیں آتا نا کہ ہم کی بورڈ کو بیک کس طرح سے کریں۔ اور میرا جو یہ فون ہے نا، اس کے جو بٹن ہوتے ہیں نا وہ اسکرین کے اوپر نہیں، مطلب کہ وہ اسکرین کے اوپر جیسے ہوتا ہے نا سسٹم، تو وہ والا ہے۔ تو اس کو اگر میں بیک کرتی ہوں تو سارا بیک چلا جاتا تھا، پیچھے ہوم اسکرین جا کے کھل جاتی تھی، تو اس وجہ سے نا مجھے بڑا مسئلہ ہو رہا تھا۔ لیکن شکر ہے فائنلی ہم نے جوٹر پیڈ واپس حاصل کر لیا۔ یہ بھی کوئی اتنا کمال کا ایپ نہیں ہے، پہلے بتا رہی ہوں میں۔ یہ بھی نا اس لیے اچھا ہے کیونکہ سوری چپ ہو گئی تھی، میری کزن واش روم میں گئی ہے تو لائٹ آن کر گئی ہے، تو اب وہ مجھے اٹھ کے بند کرنی پڑے گی۔ تو یہ بھی اچھا اس لیے کیونکہ اس کی عادت ہے، اس پہ کس طرح سے ریڈ کرنا ہے سمجھ ہے۔ باقی یہ بھی نا وہ لانتی قسم کا ایپ ہے۔ خیر کل ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ابھی مجھے من عاشق قلب یار ہستم کی بھی ایپیسوڈ لکھنی ہے، آپ لوگ تو لگا لیتے ہو باتوں میں۔ خیر میں نیکسٹ ولاگ کا آپ لوگ پوچھ رہے تھے تو کوئی آئیڈیا دیا آپ لوگوں نے مجھے کس چیز پہ بناؤں ولاگ؟ ہر گھر دکھانے کے لیے کہتے ہو، گھر نہیں دکھاتی میں، کچھ اور بتاؤ کچھ اچھا سا جس پر میں ولاگ بناؤں۔ ویسے میرا ایک ولاگ ہے، ولاگ نہیں ہے، میں گھومنے گئی تھی وہ جیلم سائڈ پہ، تو وہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا 3 منٹ کا ولاگ بنایا تھا، کل میں وہی پوسٹ کر دوں گی۔ چل کل ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اپنی دعاؤں میں رائٹر کو یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔